السلام علیکم دوستو، ہم قرآن مبارک سورہ بقرہ کی آیت سے ہم دوبارہ سٹارٹ لے لیتے ہیں اور ایز پر روٹین ہم قرآن مبارک کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن اینڈ دین وی ول گو فردر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہ مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع السماوات وهو بکل شیء علیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ علی الملائکۃ فقال انبئونی بہؤلاء وان کنتم صادقین۔ اس کا آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مراد اللہ کی اس مثال سے گمراہ کرتا ہے، وہ اس سے بہتوں کو اور ہدایت عطا کرتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کو مضبوط کرنے کے، اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ یہ قرابت کو حکم دیا ہے اللہ نے جس کو جوڑا جائے، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی ہے وہ نقصان اٹھانے والے، کیونکہ کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ حالانکہ تھے تم بے جان، تو عطا کی اس نے تم کو زندگی، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، پھر متوجہ ہوا اور آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا اس نے ان کو، 7 آسمان اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، کہا انہوں نے کیا بنائے گا، تو اس میں اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری ہر حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری۔ فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں وہ جو نہیں تم جانتے، اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم ہو سچے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمن، یہاں پہ خداوند عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر جیسا کہ فرشتوں کی بھی آپ نے ڈسکشن سنی، لیکن چونکہ ہم یہاں جو چیز ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں، تو سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ ہے انسان ہی کا، اور سب سے زیادہ تباہی بھی جو اس سوسائٹی میں اس انوائرمنٹ کو، اس خدا کی زمین کو پہنچایا ہے وہ بھی انسانوں سے زیادہ کسی نے تباہی نہیں پہنچائی۔ کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کتنے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے،
اور بہت کم لوگ ہر ٹائم میں مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پہ مسلمان ایز اے مذہب تو ہے ہی ہے، ایز اے خدا پر یقین تو ہے ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو جس چیز کی طرف انسان کی فوکس کو لے کے جا رہا ہے، یہ ان انسانوں کی بات کرتا ہے جو ایک تو ایمان لائے اللہ کی دین پر، اللہ تعالیٰ پر، لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی میننگ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کفریہ کام بھی نہیں کرنا ہے۔ ہمارا کفریہ کام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے کفریہ کام یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ تمام چیزیں اس خالق کائنات نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کیا ہے تو ہمیں ہر چیز کی قدر، اس کی ویلیو بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کو اسی قدرتی فارم میں رکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے جو کہ ہم نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کفر کے زمرے میں ڈسکس کرتا ہے کہ اگر میں سوسائٹی کے اندر بربادی کر رہا ہوں، پہلے قومیں کیوں برباد ہو گئے؟ یعنی ایک طرف اگر پروفٹس آئے ہیں تو انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، سچ بولیں، ایمانداری سے کام کریں، سخت محنت کریں اور ریسرچ کرے، تحقیق کرے، علم کے میدان میں آگے بڑھے۔ اب ظاہر ہے علم خدا تک پہنچنے کا اور اس کی دین کو عملی جامہ پہنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور جو ہم دنیاوی علم کی بات کرتے ہیں یا دینی، یہ دونوں مرج ہے آپس میں، کیونکہ یہی ہر علم ہر ڈیولپمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہر وہ چیز جو ڈسٹریکشن کی طرف جاتی ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہے۔ البتہ اس دنیا میں چند عرصے کے لیے جو ہم آئے ہیں اور جو موت ہے وہ بھی برحق ہے، لیکن موت کا مطلب بھی ڈسٹرکشن نہیں ہے، کیونکہ ہم فزیکل ورلڈ سے اسپریچول جرنی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ترقی، پروگریس، ڈیولپمنٹ، خوشحالی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان بٹوین جو نوائزز ہیں، جو لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ماحول کو خراب کرتے ہیں، کہیں درخت نہیں لگایا ساری زندگی انہوں نے، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا، ایگریکلچر کو سپورٹ نہیں کیا، فوڈ کو پروڈیوس کرنے میں سپورٹ نہیں کیا، بیماری کو ختم کرنے میں سپورٹ نہیں کیا، تو پھر خالی اللہ اللہ کرنا میرے خیال سے کہ وہ بھی زیادتی کی بات ہوگی انسانوں کے ساتھ، کہ ہم سے کوئی بینیفٹ نہیں نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہتا کہ میں تو اپنا خلیفہ چن لیا زمین پر انسان کو، تو انسان کے پاس جو ایک رول ماڈل ہے، جو رول ماڈل اس کو ہونا چاہیے، جس کے اوپر سارے پروفٹس کا، سارے کتابوں کا یہ ایک نچوڑ ہے، جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ بڑا سمپل ہے مگر ہم نے اس کو کمپلیکس بنایا ہے، ہم نے اس کے اندر بہت سارے ریفرنسز ڈال دیے ہیں، ہم نے اس کے اوپر بہت پروفس مانگ رہے ہیں ہر چیز کے لیے۔ اچھے کام کرنے کے پروف کیا ہوتی ہے بھائی؟ دیر از نو نیڈ ٹو بی گیون یو اے پروف۔ تو اس کے لیے جو ویسٹ آگے گیا ہے تو مسلم سوسائٹی پیچھے اسی لیے رہ گیا کہ ہم ہر چیز کے لیے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، ہر چیز کا ہم نے سرٹیفیکیشن بنایا ہے۔ سو گائز، اس طرح سے ہم کبھی بھی آگے نہیں۔ اب سب سے بڑا پروف کیا ہے؟ یو آر بورن آن دس ورلڈ، آپ کے پاس گائیڈ لائن بھی آیا ہے، قرآن بھی آیا ہے، ہر چیز آیا ہے۔ تو گو بیونڈ دا لینس آف دا مولویز، اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرے، علم کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں۔ تو ماضی میں جتنے بھی مسلم چیزیں گزری ہیں تو ان کا یہی تو ہسٹری ہے ہمارا۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس گائز۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو آج جو ایکسٹریکٹ ہم کر رہے ہیں اس سے کہ انسان کا بہت بڑا کردار ہے اس دنیا کے اندر، تو اس کے لیے جو ویسٹ نے ریسرچ کی ہے اس نے بھی انہی چیزوں پہ ریسرچ کی ہے جو علم اوپر سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچ، کنیکٹیوٹی، اس کو ڈیولپ کرنا انسان کے تھرو ہی ہے نا۔ جیسے آپ نے فرشتوں کی بھی بات سنی کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، ہم بہت زیادہ آپ کی تقدیس کرنے والے ہیں، یعنی آپ کے مقدس نام کو لینے والے ہیں، لیکن پھر بھی خداوند نے کیا کہا کہ میں نے ان کو ایک علم سکھایا ہے، ایجوکیشن سکھایا ہے،
ٹھیک ہے. اس ایجوکیشن کے اندر ساری ایجوکیشن آ جاتی ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیا ہے جی، اصل چیز تو ہم نے دین ہے، یہی ہے، یہ دین ہے بھائی. آپ نے کسی کے علاج کیا، یہ دین بتاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو علم سکھایا، یہ دین بتاتا ہے. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ یہ علم کو کیٹیگرائز، وائی یو ڈوئنگ اٹ کیٹیگرائزڈ. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے اس دنیا میں بھی. چونکہ آپ نے کچھ عرصہ رہنا ہے اور اس طرف بھی جانا ہے، تو دونوں کا بیلنس ہم نے لے کے چلنا ہے. یاد رکھیے دونوں کے بارے میں ہم سے کویسچنز ہوں گے. سو گائز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ وتھ ویری ویری براڈ اینڈ وائڈ جو نا سینس کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تھینک یو. پلیز ڈو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ فار دی ڈیولپمنٹ آف دی ہیومن civilizations guys. Let's be a nation. Don't be divided guys. اللہ حافظ.